السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت اور عظمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت، عظمت اور اہمیت پر احادیث ثابت ہے۔ وہ مشہور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں یعنی شب برات میں اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مشہور حدیث کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ تم رات میں قیام کرو، جاگو، عبادت کرو اور دن میں روزے رکھو۔ تو ان احادیث سے شب برات کی عظمت، فضیلت اور اہمیت کا ثبوت ملتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں ہم نفل نماز کس طریقے سے پڑھیں؟ دیکھیے، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اس رات میں ایک مخصوص انداز میں نفل نماز پڑھتے ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو اس رات میں مخصوص انداز میں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ جبکہ میں آپ کو صاف اور واضح انداز میں بتا دوں کہ اس رات میں خاص انداز میں، خاص طریقے سے نفل نماز پڑھنا ثابت نہیں۔ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھو، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھو، اس طریقے سے کر کے اتنی رکعتیں پڑھو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ ان باتوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی صحابی کے قول و فعل سے ثابت ہے۔ تو اس رات میں مخصوص انداز میں، مخصوص طریقے سے نفل نماز پڑھنا ثابت نہیں۔ اب میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ اس رات کو پاتے ہیں تو یا تو صلاۃ التسبیح پڑھیں یا پھر تہجد کی نماز پڑھیں، کیونکہ یہ دو نفل نماز ایسی ہیں کہ جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو صلاۃ التسبیح سکھائی اور بتایا کہ اگر ہو سکے تو اس نماز کو ہر دن پڑھ لیا کرو۔ ہر دن نہیں پڑھ سکتے ہو تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور اگر ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے ہو تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر ایک سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو۔ اور اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ تمہارے چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سب معاف ہو جائیں گے، لیکن وہ گناہ جو گناہ صغیرہ ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو صلاۃ التسبیح کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو آپ چاہیں تو اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ اور نمازوں سے ہٹ کر ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن میں آپ کو صاف اور واضح انداز میں بتاتا چلتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے یہ نماز پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، جس طریقے سے آپ 4 رکعت والی سنت نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح بھی پڑھنی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح میں تسبیحات کو ایڈ کر دینا ہے، شامل کر دینا ہے۔ کہاں کہاں تسبیحات کو ایڈ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ دل میں نیت کریں گے کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، اور 4 رکعت کی نیت سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد عام نماز کی طرح اس نماز کو بھی آپ ثنا سے شروع کریں گے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھیں، اور کسی سورت کی، جو بھی سورت آپ کو یاد ہو اس کی تلاوت کریں، اور رکوع میں جانے سے پہلے قرات کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ آپ یاد کر لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کو رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر جب آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پھر اسی تسبیح کو 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں پڑھیں گے۔ پھر جب آپ رکوع سے اٹھیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد آپ 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اسی تسبیح کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر جب آپ سجدے سے دوسرے سجدے کے لیے بیٹھیں گے جلسے میں، تو پھر اسی تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر جب آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اسی تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، لیکن کھڑے نہیں ہوں گے، آپ بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھیں گے اس لیے کہ 10 مرتبہ اور آپ کو اسی تسبیح کو پڑھنی ہے۔ تو دوسری رکعت کے لیے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے اور 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کو پڑھیں گے،
اور پھر بغیر اللہ اکبر کہے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ یا کسی سورت کی تلاوت کریں اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھے تو 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے بیٹھے تو 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر جب سجدے سے آپ تشہد کے لیے اتحیات کے لیے بیٹھیں گے تو تحیات سے پہلے 10 مرتبہ۔ اسی طریقے سے آپ چاروں رکعتیں میں ان تسبیحات کو پڑھیں گے اور 4 رکعت عام نماز کی طرح اس نماز کو مکمل کر دیں گے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ اگر آپ کو یہ آسان ہے تو اس طریقے کو اختیار کر کے آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت کی نیت سے ہاتھ باندھیں گے اور ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ یا کسی سورت کی تلاوت سے پہلے 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ۔ پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے الحمد شریف کسی سورت کی تلاوت کریں اور رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھے تو 10 مرتبہ، پھر جب آپ سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ، پھر جب آپ سجدے سے دوسرے سجدے کے لیے بیٹھے تو 10 مرتبہ، پھر جب آپ دوسرے سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑا ہوتے ہی آپ کو 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے کسی سورت کی تلاوت کرے سورہ فاتحہ کے بعد، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھ کر آپ رکوع میں جائیں اور پہلی رکعت کی طرح ان تسبیحات کو ایڈ کرتے جائیں، دوسری رکعت مکمل کریں، پھر تیسری، پھر چوتھی رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دیں، آپ کی صلاۃ التسبیح مکمل ہو گئی۔ اس طریقے سے 4 رکعت کے اندر 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے، بس آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ کہاں کہاں پر ان تسبیحات کو پڑھنا ہے۔ تو 2 طریقہ میں نے آپ کو بتایا، ان دونوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو آسان لگے اس کو اختیار کر کے آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ تو شب برات میں کوشش یہ کریں کہ آپ صلاۃ التسبیح ایک بار پڑھ لیں۔ اور دوسری نفل نماز ہے تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تہجد کی رکعتیں کم سے کم 2 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12۔ احناف کے یہاں 8 رکعت ثابت ہے۔ آپ چاہیں تو 2 رکعت پڑھیں، چاہے تو 4، چاہے تو 8، چاہے تو 12۔ کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ دل میں نیت ہو کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس عام نفل نماز کی طرح اس نماز کو بھی پڑھنا ہے، بس نیت کا فرق ہے کہ آپ کے دل میں نیت ہو کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ یعنی صلاۃ التسبیح اور تہجد کی نماز کے علاوہ آپ چاہیں تو جتنی نفل نمازیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص انداز میں نہیں کہ فلاں سورت اس رکعت میں ملائیں، فلاں رکعت میں یہ سورت ملائے، اس طریقے سے نہیں۔ آپ جتنی نفل نمازیں چاہیں اتنی پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذمے نمازیں رہ گئی ہیں، آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں، تو ان قضا نمازوں کو بھی آپ اس رات میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ شب برات میں خاص انداز میں خاص طریقے سے نفل نماز پڑھنا ثابت نہیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو صلاۃ التسبیح پڑھیں جو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، یا پھر تہجد کی نماز پڑھیں، یا جتنی نفل نمازیں چاہیں اتنی نفل نمازیں پڑھیں، یا پھر آپ کے ذمے جو نمازیں رہ گئی ہیں، جو قضا نمازیں ہیں، ان کو آپ پڑھیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے اور ان کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ اور سبب بن سکے۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہم سبھی کو دین کی صحیح سماعت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔